فیکٹ آئی پینل یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک پینل آف اکانومسٹ بٹھائی جس سے صرف اس کا کام تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پینل نے 1 سال کے بعد رپورٹ دی، انہوں نے کہا 1.7 ٹریلین ڈالرز 1700 ارب روپیہ غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے۔ ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحب اقتدار ہیں، جو اشرافیہ ہے، وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے۔ وہ ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے، ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقتور کو لانا قانون کے نیچے۔ اس لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے 26 سال پہلے، اور تب سے میری سٹرگل ایک ہی ہے۔ سٹرگل یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان اس ملک کے اوپر 32 سال ہو گئے، اب انہوں نے 32 سال باریاں لی ہیں، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، یہ کرپشن تو سمپٹمز ہے نا، ایک بیماری ہے رول آف لا نہ ہونے کی، سمپٹمز یہ ہے کہ وہ کرپشن ہے۔ یہ تب سے سٹرگل تھی، شروع ہوئی 26 سال پہلے۔ پاکستان میں کیوں نہیں رول آف لا آیا؟ ملٹری ڈکٹیٹرز نے 64 سال میں آدھا ملٹری نے حکومت کی ہے، آدھا کیا ہے ان 2 خاندانوں نے۔ کیوں نہیں دونوں کے دور میں رول آف لا آیا؟ ملٹری جب ایک ڈکٹیٹر ملک کو سنبھالتا ہے، ٹیک اوور کرتا ہے، تو وہ بائی ڈیفینیشن رول آف لا کو ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتا ہے۔ اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارے اداروں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ تینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا، ساروں نے اپنے آپ کو جمہوری بنایا، بائی ڈیفینیشن انہوں نے اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا، اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا۔ اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے، کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا، تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا، تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی۔ جنرل مشرف نے شروع میں، کیونکہ لوگ 2 پارٹیز کے 11 سالوں میں تنگ تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں بنی، کیونکہ 2 دفعہ وہ دونوں گورنمنٹس کرپشن پہ نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھی۔ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو وہ پاپولر تھا، کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہو گئی۔ وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی، تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں ریوائیو ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا، جب اس نے دیکھا، جب خاص طور پہ وہ چیف جسٹس کی موومنٹ شروع ہوئی آزاد عدلیہ کی، تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیا کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا، میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں، کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے۔ اب یہ 2 پارٹیز آئیں، 2 خاندان، ان کی کیا مجبوری ہے؟ دونوں کرپشن پہ پکڑے شروع کر دی انہوں نے کرپشن۔ جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا۔ یہ 2 ایریا سے یہ ڈرتے تھے۔ تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج، کیونکہ وہاں ایسا کو سارا پتا تھا ان کی چوریوں کا، وہ سارے ریکارڈ رکھتے تھے۔ تو ان کی مجبوری کیا ہوئی؟ نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا، میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا، لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج، اور پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف لا چاہتا تھا، اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی، یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے۔ زرداری کا سملر پرابلم تھا۔ تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفارمیشن۔ میرے اوپر نجم سیٹھی نے، جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا، 2 اس کے الزام لگائے۔ میں عدالت میں چلا گیا، 3 سال ایز پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ نواز شریف کے اوپر اس نے جب 97 یا 98 میں الزام لگایا، اس نے اس کو 3 دن بند کر کے مار پڑوائی۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا
کہ میں جب بنا تو مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا. میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب میں پرائم منسٹر بنا مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا. اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے 3.5 سال سے میڈیا سے ہوئی, کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید. میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی. میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کے اوپر ایکشن, سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تھا, اس کے اوپر عدالت میں گیا, میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ شیرین کو پتا ہے کہ کئی دفعہ 3-4 دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں, ہمیں کیبنٹ میں جب میٹنگ پہ آئے پتا چلا جی کسی کو اٹھا لیا ہے جرنلسٹ کو, وہ میرے انسٹرکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا. پرابلم کچھ اور تھا, اور وہ میں آپ کو بھی ذرا پہلے میں آپ کو بتا دوں گا میرے 3.5 سال میں نے کیا چیز دیکھی اور آگے وے فارورڈ کیا آج پاکستان کا. یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں. ہوا کیا کہ پرابلم مجھے صرف ایک تھا, سلانڈر کا. یعنی جب فیک نیوز ہوتا تھا, میرے کئی منسٹرز کے اوپر آ گیا جی کیا انہوں نے ٹیکس چوری کیا یا کچھ کیا, تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئی, میں امیجیٹلی اس کو واٹس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کہ بتاؤ کہ کیا ہوا. تو وہ پتا منسٹر ایونچولی, اور 2 کا مجھے پتا ہے, انہوں نے پتا کہ فیک نیوز تھی. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے, اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ انٹیگریٹی گورنمنٹ, ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا ہے نا کہ اسے ٹیکس نہیں دیا, گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے. میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر, کیونکہ میں برطانیہ کو تو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح, ہمارے 2 ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا, دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا انہوں نے لندن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے. پاکستان میں کچھ رسپانس نہیں ملتا تھا, نہ کسی کو فکر ہے, نہ کوئی ڈرتا ہے یہاں. تو دیکھیں 2 مختلف چیزیں, ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا. لیکن جو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے, ایک آپ لائن کراس کریں جدھر آپ کسی کو بلیک میل کریں, اس کی توہین کریں, اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں, اس کی انٹیگریٹی کے اوپر, اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر, جو کہ برطانیہ میں ہے. جو میں کیس لڑا تھا اس پہ اتنا بڑے ڈیمیجز انوالوڈ تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکرپٹ ہو جانا تھا. اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں, کسی کی توہین نہ کریں. سو 2 مختلف, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا. تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیت ہو رہی تھی, کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا ہے اب, اور وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گند آ رہا تھا, یعنی ایسی غلیظ چیزیں آ رہی تھی. اب اس کے اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے ہم, تو ہمارا تو انٹرسٹ وہ تھا کہ, اور بائی دا وے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, ساری دنیا کے اندر, کیونکہ سوشل میڈیا نیا فینومینا ہے, ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے. اس کو برطانیہ کے اندر اب بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بالکل وہی قانون ہے جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہے, وہ کر سکتے ہیں. ہمارا ابھی یہ سارا ایک فلوئڈ سچویشن ہے. سو فریڈم آف ایکسپریشن, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹیسزم نہ ہو, ایک گورنمنٹ, میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے. وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے, تمہاری وزارت پہ آئی ہے, یہ فائدہ کرواتے ہیں, یہ ہمارے ایک واچ ڈاگ ہے. لیکن کئی دفعہ, اب میں آپ کو آپ بتاؤں, ہم جا رہے چائنا, پاکستان بینکرپٹ تھا, شروع میں آیا, ہمارے پاس 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ایکسپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے. تو جب چائنا جانے لگے, اور چائنیز کی بڑی ان کی ایک اسپیشل, ان کی عجیب سائیکی ہے, وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں.
चाइना सुबह जाने लगा तो 2 मेन पेपर्स के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि इमरान खान डिसाइड्स टू रिव्यू CPEC। अब दोनों हेडलाइन मेजर हेडलाइंस थी। जैसे ही वहां पहुंचे, वहां एम्बेसडर खातून मुझे मिलने आई, उन्होंने कहा हमें इतना मसला बड़ा चाइनीज होम मिनिस्ट्री ने, उन्होंने मैं बुला के पूछा कि ये क्या मतलब तुम्हारा। वो बिल्कुल सीरियस, एक दिन तो उनको ठीक करने में लगा कि ये फेक न्यूज है। सो मेरा सिर्फ ये मसला था कि एक आगे मुल्क का मसला, इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ा मुश्किल था, उसके बाद एडिशनली ये फेक न्यूज हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर। एक दफा आ गया जी IMF से समझौता हो गया कि रुपया 184 पे पहुंच जाएगा, उन दिनों में रुपया 140 पे था। तो एकदम जब स्पेकुलेशन शुरू हो गई मार्केट में, रुपए पे प्रेशर पड़ गया, पहले ही रिजर्व्स नहीं हमारे। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं कि ये इधर ये जो बैलेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ना मुझे कभी किसी से डर था कि मेरी कोई चोरी किसी ने पकड़, कि मुझे डर है कि मेरे कोई मेरी चोरी या करप्शन सामने ले आएगा। मैं इनकरेज करता हूं कि अगर किसी भी हमारी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री के अंदर करप्शन है तो बताओ, क्योंकि अगर मैं चोरी नहीं करा तो मैं किसी को क्यों करने दूंगा। तो हमने तो मीडिया से तो हमें कोई खौफ नहीं था, अदलिया से। कोई मुझे कहे कि हमारे दौर में हमने कोई इंटरवेंशन किया अदालतों को, कोई हमने किसी को, मीडिया को कहा, अदालतों को कहा कि जी ये उठा के टेलीफोन के जी जजमेंट दो, कोई हमने कोशिश की हो किसी किस्म की जजमेंट इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे, हम कानून के बीच में थे। प्रॉब्लम अब मैं आपको बताता हूं क्या आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि देखें, वॉर ऑन टेरर जब हुई ना, और मैं कह बैठा हूं कि इसमें हमें कभी शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जब भी मसला होता था मैं हामिर मीर प्रोग्राम के ऊपर जाके अपनी जाके पॉइंट ऑफ व्यू दिया करता था, ड्रोन्स के ऊपर, इसको सब पता है। मैं ये समझता था कि हमने बहुत बड़ा डिजास्टर किया इसमें शिरकत करके। इस माशरे ने जितना डैमेज उठाया है उस वॉर ऑन टेरर की वजह से, कभी भी कोई कमीशन बैठे तो पता चले कि हमें कितना इस नुकसान हुआ है उससे। छोड़े कि हमने अपने अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, कबायली इलाका हमारा उजड़ गया, 80,000 लोग हमारे कुर्बान हुए उस वॉर के अंदर। ड्रोन अटैक्स, कभी भी ये अनहर्ड ऑफ है कि आप ही का मुल्क किसी की जंग में शिरकत कर रहा है उनकी, और वो आप ही को अटैक कर रहे हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ कि हमारे जो लोगों के सिविल और ह्यूमन राइट्स थे वो इफेक्ट हुए। वॉर ऑन टेरर के अंदर लोगों को उठाना शुरू कर दिया, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए। सबसे पहले मैंने मुजाहरा किया था मिसिंग पर्सन का 2003 में, जब आफिया सिद्दीकी को उठा लिया था। अब जब तक मैं गवर्नमेंट में नहीं आया तो मुझे तो फौज का व्यू नहीं पता था, तो मैं तब तक इसके खिलाफ हमेशा बोलता रहा, क्योंकि एंड में मेरे पास आते थे मिसिंग पर्सन, जिनके कोई लोग जिनके रिश्तेदार उठा लिए जाते थे, तो मेरे पास आते थे। और वो इससे ज्यादा मैंने तकलीफ दे चीजें नहीं देखी कि औरत आ रही है कि मेरा हस्बैंड गायब है, माँ आ रही है बेटा गायब है। इस तरह के जो दर्द भरे सीन्स मैं देखता रहा। इसके गवर्नमेंट में आए और ये जो आपने पता चला कि कई दफा लोगों को उठा लिया जाता था हमारे दौर पे, वो हम उसी के वो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर वो आ जाता था। हम जब मेरी जनरल बाजवा से बातचीत हुई इसके ऊपर, जनरल फैज थे तब ISI, मैं तब बात करता था मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, मैंने बड़ी दफा बात की। एक तो उन्होंने काफी लोग छोड़े, लेकिन वो कहते थे जी प्रॉब्लम किधर आ रहा है, अदलिया का। अगर एक टेररिस्ट को हम देते हैं अदालतों में, उसका साबित करना बड़ा मुश्किल है कि वो वाकई उसने विटनेसेस किधर से आएंगे। और फिर अमेरिका का, इंग्लैंड का मिसाल दी जाती थी कि उन्होंने जब ये वॉर ऑन टेरर के दौरान अपने मुल्क में भी उन्होंने जिस तरह लोगों को पकड़ा, वो और बात है कि तकरीबन ज्यादातर मुसलमानों को ही वो पकड़ते थे और उनके राइट्स उन्होंने खत्म कर दिए। लेकिन वो टेररिज्म एक ऐसी चीज है कि इसके लिए मुश्किल पड़ जाता था लोग उनको
عدالتوں کو ثابت کرنا, اور وہ فوج ادھر سے ڈرتی تھی کہ دیکھیں آپ یہ پھر چھوڑ دیں گے اور یہ پھر ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کریں گے. تو ان کا ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے اوپر بھی ہم ایک چیز فائنلی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے, اور وہ ہم پاس کرنے لگے تھے کہ کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو. آپ بشک ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کہ آپ اگر آپ اس ٹائم تک ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اس کے رشتہ داروں کو تو پتا ہونا کہ وہ کدھر ہے. سب سے زیادہ ظلم تو رشتہ داروں پہ, تو خیر یہ ہم کر رہے تھے, لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن دیکھیں میں آخر میں یہ جو جدھر آج پاکستان کھڑا ہے نا, میرا آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت فیصلے ٹھیک کیے جائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی, اس سے زیادہ یعنی ایک باہر ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے, اور وہ ریکارڈڈ ہے, منٹس ہیں اس کے, وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید, میں پڑھتا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا, میرا نام عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کر دیں گے. یعنی اتنے ایسا تکبر, مجھے تو سب سے, میں نے وہ سی این این پہ کہا, میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پہ نکال دینا چاہیے اس ڈونلڈ لو کو, کہ اتنی بے شرمی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسڈر, اچھا امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو. یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے, میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو وہ دھمکی دیتا ہے. اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے, اگر نہ ہوا تو یہ کانسیکوینسز. اگلے دن وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے. اب یہ جو آخری 2 سال پاکستان اکنامک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 17 سال میں سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی آخری 2 سال میں, یہ گورنمنٹ کی اکنامک سروے, پاکستان اکنامک سروے کے اندر, تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے 5.6 اور 6% پہ 17 سال کے بعد. اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ ملا پاکستان کو, تب تھا. تو کرونا کے باوجود ایک اکانومی اوپر جا رہی ہے, اور سسٹینیبل گروتھ پہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف پاکستان جا رہا ہے. اور اس وقت ایک دم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے. پھر ہمارے جو لوگ, اب یہ سوچے کہ امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے, ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے, پروونشل اسمبلی میں بلا رہی ہے. عاطف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنا ہے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے, تو عدم اعتماد کا کیا ایشو, ہم اگر کریں تو کیا ہوگا. کون سی دنیا میں ایمبیسی اس طرح کرتی ہے. اور یہ 3-4 مہینے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا. بار بار مل رہے ہیں ہمیں, ساری رپورٹ آ رہی ہے, ساری اپوزیشن کے ممبرز کو مل رہے ہیں, سب کو پتا چل گیا 2 مہینے پہلے کہ جی آنے والا ہے. اور جو امریکن ایمبیسی کو مل رہا تھا سب جی امریکن نے فیصلہ کر لیا. میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی, اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائری نہیں کی, ہم نے تو ایک دم کیبنٹ پہ رکھا, کیبنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹیگیشن کی, ہم نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, پھر پریزیڈنٹ نے بھیجا سی جے کو وہ سائفر کے یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیکر بھیجتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں, اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گورنمنٹ چلے گئی, انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹیگیٹ کرنا تھا, وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس کو پوری کوشش کی دبانے کی, سائفر کو پوری کوشش کی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے, اس کا ہر کوشش کی اس کو دبانے کی. یہ بھی کہا گیا جی سائفر تو ایسے آتے رہتے ہیں.
ایسے سائفر کہیں بھی دنیا میں کسی بنانا ریپبلک کو بھی نہیں آتے. کسی فورن آفس سے پوچھیں کہ کیا اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے, اور میں فل مارکس اسد مجید کو دیتا ہوں, امبیسڈر کو. اس نے سائفر کے اینڈ میں لکھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنا چاہیے آپ کو, جو انہوں نے لینگویج انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر ہٹتا ہے, دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی 5ویں آبادی میں بڑا ملک, کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح ریموو کریں گے؟ میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آ کے کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی آگے آ کے ایک پرائم منسٹر کو دھمکی ملے گی؟ کیونکہ یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ وی ول بوم یو انٹو اسٹون ایج. ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں. تو کون کھڑا ہوگا؟ کبھی کسی نے سیس کیا کہ اس دھمکی پہ, اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے, پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ عمران خان نے جو رشیا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور پہ کیا ہے. مطلب یہ کہ اس فورن آفس نے سارے اکیلے خود فیصلہ کیا, اور اس نے جو رشین جو وزٹ تھی اس کو موڈ پوائنٹ بنا لیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا, الٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگ جانا عمران خان کے اوپر, چھوڑے کہ عمران خان کون ہے. یہ پاکستان کی توہین ہے اس ملک کی. جو اس وقت سچویشن ہے, جو اب میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں. جب ملٹری جاتی تھی, جو ہماری سویلین حکومت آتی تھی, سویلین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دیتی تھی ملٹری کو کہ اچھا آپ کی یہ ڈومین ہے, آپ جو مرضی کریں, کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے. اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے مورل سٹرینتھ کے اوپر, ناٹ فزیکل سٹرینتھ. فزیکل سٹرینتھ فوج کے پاس ہوتی ہے. جب آپ کرپشن کرتے ہیں, آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, اور آپ فکر ہوتی ہے, تو آپ پھر اور سپیس دیتے جاتے ہیں. یہ جو بیلنس ہے یہ ابھی تک آیا نہیں, اور اس کی وجہ سے آج ایک یہ سچویشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے, جو ابھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم اپنی فوج کو, رانا عظیم نے ٹھیک کہا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے. ہمارے ارد گرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. ساری آپ سیریا لے لیں, یمن, سیریا, صومالیہ, افغانستان, ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے. پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے, طاقتور فوج. اس کو ہمیں بچانا ہے, کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھ رہے ہیں, تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان اور پاکستان کو نقصان ہے. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے, کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں, اس کو, اس میں فرق ہے. جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پکڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں, اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھیں کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا, یہ نقصان دے رہا ہے ہماری فوج کو. اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, انفارمیشن رک نہیں سکتا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آپ کنٹرول کرنے جتنی مرضی کوشش کریں, یہ ایک ایسی اب چیز دکھلائی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا, جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا, ایک امریکن سازش کے تحت ایک ان نیچرل سیٹ اپ آ گیا, کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے؟ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ 1100 ارب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیب کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیے.
سارے جن جن کے کیسز تھے اور یہ پچھلے 10 سال کے کیسز تھے یہ سارے ختم کروا لیے. جو ایف آئی اے کے اندر 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شہباز شریف اور بچوں کے, وہ 4 وٹنسز مر چکے ہیں ابھی تک. جب سے یہ آئے ہیں 4 وٹنسز مر گئے ہیں, جس میں مقصود چپڑاسی بھی, اور 1 انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے پرابلمز ہے, صحت کے پرابلمز ہو گئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے, سلو پوائزننگ کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہوا ہے کہ ایک دم 4 وٹنسز مر گئے ہیں اور 1 انویسٹیگیٹر اور دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا بچ گیا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, جو کہ ساری قوم کو پتہ ہے, ان کے اپنے بیان ہیں, ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو 10 سال کے کیسز ہیں 95% تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں. ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا, مہنگائی اسپانوں پہ, اکانومی ٹینک کر گئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دنیا میں 4تھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, سری لنکا کے بعد. تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے, یہ جو فیصلہ کلیئرلی ایک بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا انہیں, کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے؟ اور اس کو اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں, پلان اے بنتا ہے, پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا. جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی 2 سب سے بڑی سب سے طاقتور فوجیں, ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی, اور دوسری نپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئی روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا, اپنے جنرلز نے, اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے, لیکن ڈرتے تھے. نپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں, جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. بائی دا وے جنرلز کے لیے, لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے, تو وہ کہتے ہیں نا, when you are in a hole stop digging. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اب واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی, روس کی سردیوں میں. آج بھی ایک ہی راستہ ہے. جتنا اس اب میں کیا کہوں, آرٹیفیشل کرپٹ سیٹ اپ جن کو اکٹھا کیا گیا, 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. میں جو 2 باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر, 2 چیزیں, ایک رول آف لا تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی. آپ صرف ایک چیز سوچ لیں, بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتتا ہے, وہ اس کی اپنی پارٹی نکال دیتی ہے. کس چیز پہ؟ پاکستان میں یہ خبر بھی نہیں بننی تھی, یا خبروں میں بھی نہیں آنا تھا کہ جناب وہ کورونا کے دور, وہ نے جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہوں نے جب کام ختم کیا تو وہ سارے گیدر ہو گئے ڈرنکس کے لیے. یہ خبر بھی نہیں بننی تھی. اس کے اوپر اچھا اس نے کیونکہ کور اپ کیا, جھوٹ بولا, اس کو فارغ کر دیا. کلنٹن اور بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ جی مجھے مونیکا لیونسکی کا فرق نہیں پڑتا, اس کو انہوں نے امپیچمنٹ کر دی اس کی. رچرڈ نکسن, وہ ایک سب کے فون ٹیپ ہیں یہاں, میرے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہیں. اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کی, اس نے ریزائن کیا. ان کی صرف مورل سٹینڈرڈز دیکھیں.
डेमोक्रेसीज चलती हैं मॉरल अथॉरिटी पे। अब ये मुझे ये बताएं कि जो एक अंडर ट्रायल बाप बेटा एक चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अंडर ट्रायल है, 16 अरब रुपए, वो मुझे केस पता है, ओपन शट केस है, नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया आ गया। इसमें कोई और होता तो अभी तक 1.5 साल जेल में होता। उनको आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं और चीफ मिनिस्टर, 60% कैबिनेट जमानत पे है। जब एक मुल्क की क़यादत, उसकी जब मोरालिटी, उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स इधर पहुंच गए कि आपने इन लोगों को ऊपर बिठा दिया है, मुझे ये बताएं जेल में लोग क्या कर रहे हैं फिर? अब किस मुंह से गरीब लोगों को जेलों में डाला हुआ है? ऊपर से आके उन्होंने आते साथ ही NRO 2 ले लिया। देखिए, ये सेटअप जितनी देर चलेगा मुल्क कमजोर होगा, डिस्टेबलाइज होगा, और इस वक्त इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। ये सेटअप कभी चल ही नहीं सकता जिन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। तकरीरें सुनिए असेंबली में अभी बजट के दौरान, वो जो हमारे साथ थे वो जाके क्या बातें कर रहे थे। और वो पंजाब का सेटअप क्या है? वो तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ इलेक्शन करवा रहा है। हर किस्म का सुप्रीम कोर्ट वाजे कर बैठा है कि तुमने किसी किस्म की इस्तेमाल नहीं करना स्टेट मशीनरी। जरा जाके देखें 20 हल्कों पे सारी स्टेट मशीनरी कोशिश कर रही है इनको इलेक्शन जिताने के लिए कल। तो अगर इस सेटअप को इस तरह ज्यादा आगे जाके इलीगल काम करके इस सेटअप को ऊपर रखना है, अकाउंटेबिलिटी खत्म करके, किसको नुकसान हो रहा है? सारा इवेंचुअली सारा कौम देख रही है एस्टेब्लिशमेंट की पावर उनके पास है, सारी कौम उधर देख रही है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी फौज को बचाने के लिए तामीरी तनकीद जरूरी है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको मौका दिया जाए तामीरी तनकीद करने की, कोर्स करेक्शन के लिए। गलतियां सबसे हो जाती हैं, सब गलतियां कर देते, कोई अक्ल कुल नहीं है। लेकिन एक जो तनकीद होती है वो एक जो भी पावर में होता है उसके लिए सारा वक्त मौका मिल रहा होता है उससे डिफरेंट ओपिनियन सुन के कि मैं किधर ठीक जा रहा हूं, किधर गलत। एक उस जो भी ऊपर डिसीजन मेकर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि ये तनकीद खुद ही फैसला करे कि ये तनकीद तामीरी है और ये तनकीद के पीछे एजेंडा है, वो फैसला करे। लेकिन तनकीद को बंद करना, ये तो अपने आप को एक फूल्स पैराडाइज में रखना है, और ये नुकसान सबको हो रहा है, सारी कौम को हो रहा है। जितनी देर तक ये इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी उतनी देर तक इकोनॉमी हमारी नीचे जाती रहेगी। और इकोनॉमी अगर 4 नंबर पे पाकिस्तान है डिफॉल्ट करने वाला, तो खुद सोच लें कि पाकिस्तान की आज क्या पोजीशन है। और मैं आज फिर से कहता हूं कि सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। साफ और शफाफ इलेक्शंस के अलावा जिधर आज हम पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे उसमें मसले ही मसले हैं, और एक फेलियर को रीइंफोर्स करते जाएंगे, इससे और ज्यादा फासले बढ़ते जाएंगे कौम में और एस्टेब्लिशमेंट में। और हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि ये मुल्क, हमारे मुल्क में एक ताकतवर फौज इस मुल्क की जरूरत है। और हमारे मुल्क के अंदर ये भी हमें समझना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक रास्ता है, कोई मार्शल लॉ वगैरह का टाइम निकल चुका है। सिर्फ एक है कि हम अपनी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करें, और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए जो मीडिया है, मीडिया को आजाद करना, और फिर कानून के तहत लिमिट्स रखें कि स्लैंडर ना करे। यानी जो सारी, मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा, सिर्फ जो कानून बने हुए हैं बरतानिया में, क्योंकि वहीं से हमने डेमोक्रेसी लिया, उनके कानून ले आए, जो वहां कानून है वो यहां ले आए कि स्लैंडर का क्या कानून है, और फिर उनको इंप्लीमेंट करें। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास अगर कानून है भी वो इंप्लीमेंट ही नहीं होते, इसलिए किसी को फिक्र ही नहीं है, जो मर्जी जिसके मुतालिक कह दे। और खास तौर पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है। उसमें ऐसा गंद आ रहा है कि वो हमारे माशरे को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, तो वो माशरे को बचाने के लिए रेगुलेट करना सोशल मीडिया को बहुत जरूरी है। मैं फिर से राना अजीम आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सारे जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स आए, मैं सारों ने बड़ी वो बातें की जो हम सब अग्री करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। शुक्रिया जी।